کوئی بھی شے پانی میں یا کسی بھی لکوڈ میں یا مائع میں ڈوب جائے گی یا تیرے گی، یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ سطحی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وزنی چیزیں ڈوب جاتی ہیں اور ہلکی چیزیں تیرتی ہیں، لیکن فرض کریں آپ ایک اسپینر یا جسے پانا ہم کہتے ہیں، اسٹیل کا پانا پانی میں ڈالیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، مگر ہزاروں ٹن وزنی پانی کا جہاز نہیں ڈوبتا۔ اس کا مطلب ہوا کہ صرف وزن کی بنیاد پہ چیزیں تیرتی یا ڈوبتی نہیں ہیں، بلکہ یہ فیصلہ اشیاء کی ڈینسٹی یا جسے اردو اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کثافت، اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک سونے کی چین یا زنجیر میں پانی میں ڈالتا ہوں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی شے ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنے حجم جتنا پانی اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یعنی یہاں یہ سونے کی چین جس جگہ اب پانی میں موجود ہے، وہاں یہ چین جب پہلے یہاں نہیں تھی تو اس کی شکل کا یا اس کی حجم کا، اسی چین کی شکل اور حجم کا پانی یہاں پر موجود تھا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونے کی چین جہاں اب موجود ہے، وہاں اس کے ہونے سے پہلے اسی شکل اور حجم کی ایک پانی کی چین تھی جس کی جگہ اس سونے کی چین نے لے لی ہے۔ تو اب مجھے اصل میں معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ سونے کی چین تیرے گی یا ڈوب جائے گی۔ اب اس سونے کی چین کو جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو اس پہ کون کون سی فورسز یا قوتیں لگ رہی ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کشش ثقل یا گریوٹی کی قوت ہے جو اس چین کے وزن کو نیچے کی جانب، زمین کی جانب یا نیچے کی جانب کھینچ رہی ہے، اور دوسری ایک اپورڈ فورس یا اوپر کی جانب لگتی ہوئی قوت ہے جسے ہم کہتے ہیں بوئنٹ فورس، جو اسے اوپر کی جانب پھینک رہی ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ ارشمیدس کے اصول کے مطابق یہ بوئنٹ فورس، یہ جو اپورڈ فورس یا بیلنسنگ فورس اوپر کی جانب لگ رہی ہے، یہ برابر ہوتی ہے اس پانی کے وزن کے جسے ہٹا کر اس چین نے اس کی جگہ لی۔ تو یہ فطری قوت، یہ ایک نیچرل فورس جو پانی یا کسی بھی لیکوڈ میں موجود ہوتی ہے، جو کسی بھی جسم پہ جو اس پانی یا اس لیکوڈ میں اندر ہم ڈبوتے ہیں یا اس میں گرتا ہے، اس میں اوپر کی جانب یہ پانی یا لیکوڈ اس کے اوپر لگاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل اور ایک فطری فورس ہے جسے ہم بوئنٹ فورس کہتے ہیں، اور یہ برابر ہوتی ہے اس وزن کے جتنا پانی وہ شے یا وہ جسم جو کہ اس لیکوڈ میں ڈالا گیا ہے وہ ہٹا کر اس کی جگہ لے۔ اپنی مثال پہ واپس آتے ہیں۔ ہمارے پاس اب یہ ایک طرح سے دو چین ہیں، ایک تو یہ اصل سونے کی چین جو اب پانی میں ہے جسے ہم نے پانی میں ڈالا، اور ایک یہ پانی کی چین جو اس سونے کی چین کی جگہ تھی اس کے یہاں آنے سے پہلے۔ تو ارشمیدس یا آرکمیڈس کے اصول کے مطابق یہ بوئنٹ فورس برابر ہوگی اس پانی کے چین کے وزن کے۔ سو اگر اس پانی کی چین کا وزن اس سونے کی چین سے زیادہ ہوگا تو یہ قوت بھی اس نیچے کی جانب لگنے والی قوت سے، یا یہ نیچے کی جانب جو ویٹ کی قوت لگ رہی ہے، یہ بوئنٹ فورس بھی اس فورس سے زیادہ ہوگی اور یہ چین تیرے گی۔ لیکن اگر اس پانی کی چین کا وزن اس سونے کی چین سے کم ہوگا تو یہ بوئنٹ فورس بھی کم ہوگی، کیونکہ یہ بوئنٹ فورس دراصل اس پانی کی چین کے وزن کے ہی تو برابر ہوتی ہے، جو کہ ہمیں آرکمیڈس پرنسپل نے بتایا۔ تو اگر اس پانی کی چین کا وزن اس سونے کی چین سے کم ہوگا تو یہ بوئنٹ فورس بھی کم ہوگی اور یہ چین ڈوب جائے گی، کیونکہ وہ بوئنٹ فورس اگر کم ہے اس سونے کی چین کے ویٹ سے تو وہ اس کا کاؤنٹر بیلنس اتنا نہیں کر سکے گی کہ یہ اس کو تیرتا ہوا اوپر رکھے، اور وہ فورس زیادہ ہے جو اس کو نیچے لے جا رہی ہے، تو یہ چین ڈوب جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سونے کی چین کا وزن زیادہ ہے یا اس پانی کی چین کا؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہم ان دونوں چینز کی ڈینسٹی یا کثافت کو دیکھیں گے۔ ڈینسٹی یا یہ کثافت جسے اردو میں ہم کہتے ہیں، ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی شے میں مادے کی یا میٹر کی کتنی تعداد یا کتنی کوانٹٹی موجود ہے اس کے فی یونٹ والیوم یا فی یونٹ حجم میں۔ یعنی اگر اس کا فارمولا ہم لکھیں تو ڈینسٹی برابر ہوتی ہے ماس ڈیوائڈڈ بائی والیوم، یعنی ماس پر یونٹ والیوم۔ ہم جانتے ہیں کہ سونے کی ڈینسٹی یا کثافت برابر ہوتی ہے، یہ رو جو ہے وہ ڈینسٹی کا سمبل ہے، رو آف گولڈ از اکول ٹو 19 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے ہر 1 سینٹی میٹر کے کیوب کا وزن 19 گرام ہوگا، اور پانی کی کثافت ہوتی ہے 1 گرام رو ڈبلیو 1 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر، یعنی پانی کے ہر 1 سینٹی میٹر کیوب کا وزن 1 گرام ہوگا۔ تو اس حساب سے اب اگر ہم دیکھیں تو اس پانی کی چین کا وزن اس سونے کی چین سے کم ہوگا، اور چونکہ یہ بوئنٹ فورس اس پانی کی چین کے وزن کے برابر ہوگی تو یہ اس سونے کی چین کے وزن کے مقابلے میں کم ہوگی، اور یہ اس چین کو تیرتا رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، اور یہ چین پانی میں ڈوب جائے گی۔ تو اب ہم کسی بھی شے کے پانی یا کسی بھی لیکوڈ یا مائع میں تیرنے کی شرط کو ڈینسٹی یا کثافت کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، اور وہ کنڈیشن کیا ہوگی؟ ڈینسٹی رو آف اینی آبجیکٹ شوڈ بی لیس دین، یعنی کہ کم ہونی چاہیے دین دا ڈینسٹی آف دا فلوئڈ جس میں وہ آبجیکٹ ڈبویا جا رہا ہے، یا وہ آبجیکٹ اس لیکوڈ کے اندر اگر ہم رکھتے ہیں۔ یعنی کسی شے کی ڈینسٹی جب پانی یا متعلقہ لیکوڈ یا مائع سے کم ہوگی تو وہ تیرے گا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ اور یہی اصول ہمارے بحری جہازوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے، ان کی ڈینسٹی پانی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اور یہ ڈینسٹی حجم یا والیوم کو بڑھا کر کم کی جاتی ہے۔ ایک بحری جہاز کا حل اندر سے ہالو یا خالی ہوتا ہے، جس سے اس کا والیوم یا حجم تو بہت بڑا ہوتا ہے مگر وزن یا میس کم ہوتا ہے، اور یوں اس کی اوور آل یا مجموعی ڈینسٹی پانی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔